بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصحاب الاخدود۔ اخدود کا معنی ہے لمبا گڑھا، خندق، جمع خادید۔ عن صہیب ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کان ملک فی من کان قبلکم وکان له ساحر۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سے پہلے کے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اور اس کا ایک جادوگر تھا۔ فلما کبر قال للملک انی قد کبرت فابعث الی غلاما اعلمہ السحر۔ کبیرہ ایک برو کا معنی ہوتا ہے بوڑھا ہونا، عمر دراز ہونا، سن رسیدہ ہونا۔ بعث بعثو بھیجنا۔ اعلمہ السحر یہ جملے مستانفہ ہے، سوال مقدر کا جواب ہے۔ گویا کہ جب اس نے کہا فبعث الی غلاما تو یہ سوال ہوا ما تفعلوا به، تو لڑکا کیا کرے گا؟ تو اسی کا جواب یہ ہے اعلمہ السحر، میں اسے جادو سکھاؤں گا۔ تو جب وہ جادوگر سن رسیدہ ہو گیا تو بادشاہ سے کہا کہ میں بوڑھا ہو گیا ہوں، سن رسیدہ ہو چکا ہوں، لہذا میرے پاس ایک لڑکا بھیجو، میں اسے جادو سکھاؤں گا۔ فبعث الیہ غلاما یعلمہ، تو بادشاہ نے اس کے پاس ایک لڑکا بھیجا جسے وہ جادو سکھاتا تھا۔ فکان فی طریقہ اذا سلک راہب فقعد الیہ وسمع کلامہ فاعجبہ۔ سلکہ یسلکو کا معنی ہوتا ہے چلنا، اعجب اعجاب، تعجب میں ڈالنا اور پسند آنا۔ تو اس کے راستے میں جب وہ جادوگر کے پاس جاتا، ایک راہب تھا، تو وہ اس کے پاس بیٹھا اور اس کی بات سنی تو اس کی بات اسے اچھی لگی، پسند آئی۔ فکان اذا اتی الساحر ضربہ، تو جب وہ جادوگر کے پاس آتا اسے مارتا تھا۔ فشکا ذلک الی الراہب، تو اس نے راہب سے اس کی شکایت کی۔ فقال اذا خشیت الساحر فقل حبسنی اہلی واذا خشیت اہلک فقل حبسنی الساحر۔ حبسہ یحبسو کا معنی ہوتا ہے روکنا، قید کرنا۔ تو راہب نے کہا جب جادوگر سے تمہیں ڈر ہو تو تم کہنا کہ میرے گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا، اور جب اپنے گھر والوں سے ڈر ہو تو تم کہہ دینا کہ مجھے جادوگر نے روک لیا تھا۔ فبینما ہوا کذالک اذ اتی علی دابۃ عظیمہ قد حبست الناس فقال الیوم اعلم الساحر افضل ام الراہب افضل۔ تو معاملہ ایسے ہی چلتا رہا کہ اسی دوران اس کا گزر
ایک بڑے چوپائے سے ہوا۔ وہ ایک بڑے چوپائے کے پاس، جب بڑے جانور کے پاس آیا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ دابہ کا معنی ہوتا ہے چوپایا جمع دواب۔ دابہ عظیمہ سے مراد شیر ہے۔ تو اس نے کہا آج میں جان لوں گا کہ جادوگر افضل ہے یا راہب افضل ہے۔ فأخذ حجرا فقال اللهم إن كان أمر الراهب أحب إليك من أمر الساحر فاقتل هذه الدابة۔ تو اس نے کہا فأخذ، تو اس نے ایک حجرن، حجر کی جمع حجارہ، احجار، تو اس نے ایک پتھر لیا، پھر کہا اے اللہ اگر راہب کا معاملہ تجھے جادوگر کے معاملے سے زیادہ محبوب ہو تو اس چوپائے کو تو مار ڈال، یعنی یہ پتھر جو میرے ہاتھ میں ہے اس کو میں پھینکوں اور اس کی طرف جانب چوپائے تک پہنچنے کے بعد، یہ پتھر اسے لگنے کے بعد اسے تو مار ڈال۔ حتی یمضی الناس، حتی یہاں علت بیان کرنے کے لیے ہے تاکہ لوگ گزر جائیں، لوگ چلے جائیں۔ فرماہا فقتلہا ومضى الناس، تو اس نے اس جانور کو مارا تو اسے مار ڈالا۔ یہاں قتلہ کی ضمیر جو غلام کی طرف لوٹ رہی ہے، یہ اسناد الی غیر ما ہوا لہو ہے، مجاز عقلی ہے، کیونکہ یہ فاعل حقیقی اللہ تبارک و تعالی ہے، لڑکا صرف سبب بنا۔ ومضى الناس، اور لوگ چلے گئے۔ فأتى الراہب فأخبرہ، تو وہ راہب کے پاس آیا، پھر اسے خبر دی، اسے واقعہ بتایا۔ فقال له الراہب اے بنی انت اليوم افضل منی قد بلغ من امرک ما ارى۔ تو راہب نے اس سے کہا اے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہے، اب تو مجھ سے بہتر ہے، اس لیے کہ تیرا معاملہ اس حد کو پہنچ چکا ہے جو میں دیکھ رہا ہوں۔ قد بلغ من امرک، یہ جملہ تعلیل کے درجے میں ہے، یعنی افضل کیوں ہے؟ اس لیے کہ تیرا معاملہ وہاں جہاں تک پہنچ چکا ہے میں دیکھ رہا ہوں، مجھے معلوم ہے۔ وَإِنَّكَ سَتُبْتَلَىٰ، ابتلا یبتلی، ابتلان کا معنی ہوتا ہے آزمائش میں ڈالنا، آزمانا، اور بے شک تو آزمائش میں ڈالا جائے گا۔ یہ بات اس نے کشف سے معلوم کر کے کہی۔ فَإِنِ ابْتُلِيتَ فَلَا تَدُلَّ عَلَيَّ، لا تدل یہ فعل نہیں ہے، واحد مذکر حاضر کا صیغہ۔ دل علی کا معنی ہوتا ہے نشاندہی کرنا، پتہ بتانا۔ تو اگر تم آزمائش میں ڈالے جاؤ تو میرا پتہ مت بتانا۔ وَكَانَ الْغُلَامُ يُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْأَدْوَاءِ۔ ابرا یبریو، اس کا معنی ہوتا ہے شفا دینا۔
بیمار کو ٹھیک کرنا۔ اکمہ پیدائشی اندھا، مادرزاد اندھا، اکمہ کی جمع کم ہو۔ ابرس سفید داغ والا، ابرس کی جمع برس۔ داوا یداوی مداوات کا معنی ہوتا ہے علاج کرنا۔ داؤن کی جمع دعا، داؤن کو معنی بیماری۔ اور لڑکا پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دیتا تھا اور تمام بیماریوں سے لوگوں کا علاج کرتا تھا۔ اور یہاں کانا سارا کے معنی میں ہو تو ترجمہ ہوگا لڑکا پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دینے لگا اور تمام بیماریوں سے لوگوں کا علاج کرنے لگا۔ فسمع جلیس للملک کان قد عمی فأتاه بہدایا کثیرۃ فقال ما ها هنا لك اجمع ان انت شفیتنی۔ جلیس کا معنی ہمنشیں جمع جلسا، عمیہ یامہ اندھا ہونا، نابینا ہونا۔ ہدیہ کی جمع ہدایا، تحفہ۔ ما موصولہ ہے اور ہا ہونا صلہ میو سے متعلق ہو کر، اور یہ مبتدا ہے، لکا محذوف سے متعلق ہو کر خبر۔ اجمعو یہ تاکید ہے یا تو ما کی، اور یا اس کی ضمیر سے تاکید ہے جس سے لکا متعلق ہے، یعنی خبر کی ضمیر سے۔ ان انتا شفیتنی، ان شرطیہ ہے اور فعل شرط محذوف ہے جس کی تفسیر شفیتنی سے ہو رہی ہے۔ اس لیے کہ ادوات شرط جازمہ جو ہیں وہ اسما پر داخل نہیں ہوتے ہیں، لہذا جب ادوات شرط میں سے کسی کے بعد اسم ہو اور یہ زیادہ تر ان اور اذا کے بعد ہوتا ہے تو اسی صورت میں فعل کی تقدیر واجب ہے ادوات شرط کے بعد، تاکہ ادوات شرط کا دخول فعل مقدر پر ہو، اسم پر نہ ہو۔ لہذا اس کی اصل ہے ان شفیتنی انت شفیتنی۔ فعل کو حذف کر دیا گیا اور اس کی تفسیر بعد والے فعل سے ہو رہی ہے۔ جواب شرط محذوف ہے جس پر ما قبل میں موجود عبارت ما ہا ہونا لکا اجمع دلالت کر رہی ہے۔ تو بادشاہ کے ایک ہمنشین نے سنا
جو اندھا ہو چکا تھا تو بادشاہ کا ہمنشین لڑکے کے پاس بہت سارے تحفے تحائف لے کر آیا اور کہا جو کچھ یہاں موجود ہے سب تیرا ہے، اگر تو مجھے شفا دے۔ قال انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ۔ لڑکا بولا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دَعَوْتُ اللَّهَ فَشَفَاكَ، لہذا اگر تو اللہ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ سے دعا کروں گا، وہ تجھے شفا دے گا۔ فَآمَنَ بِاللَّهِ فَشَفَاهُ اللَّهُ، تو اللہ پر ایمان لے آیا تو اللہ نے اسے شفا عطا کر دی۔ فَأَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ إِلَيْهِ كَمَا كَانَ يَجْلِسُ، تو وہ بادشاہ کے پاس آیا، پھر اس کے پاس بیٹھا جیسا کہ وہ پہلے بیٹھا کرتا تھا۔ فقال له الملک من رد علیک بصرک، تو بادشاہ نے اس سے پوچھا، اس سے کہا تیری بینائی کس نے واپس کر دی، کس نے لوٹا دی؟ قال ربی، اس نے کہا میرے رب نے لوٹایا۔ قال اولک رب غیری، بادشاہ نے کہا کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ قال ربی وربک اللہ، اس نے کہا میرا اور تیرا پروردگار اللہ ہے۔ فَأَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتَّى دَلَّ عَلَى الْغُلَامِ، تو اس نے اسے پکڑ لیا، پھر اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے لڑکے کا پتہ بتا دیا۔ فَجِیءَ بِالْغُلَامِ، تو لڑکے کو لایا گیا۔ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ اے بنی قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ ما تُبْرِئُ الْأَكْمَحَ وَالْأَبْرَصَ وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ، تو لڑکے کو لایا گیا تو بادشاہ نے اس سے کہا اے بیٹے تیرا جادو اس حد کو پہنچ گیا ہے کہ تو پیدائشی اندھے اور سفید داغ والے کو شفا دیتا ہے، اور تو کرتا ہے یہ کام کرتا ہے، یہ کام کرتا ہے، یعنی اور بہت ساری حیرت انگیز باتیں تجھ سے صادر ہوتی ہیں، بہت سارے حیرت انگیز کام تو کرتا ہے۔ فقال انی لا اشفی احدا، تو لڑکے نے کہا کہ میں کسی کو شفا نہیں دیتا، انما یشفی اللہ، شفا تو صرف اللہ دیتا ہے۔ فاخذہ فلم یزل یعذبہ حتی دل علی الراہب، تو بادشاہ نے اسے پکڑ لیا، پھر اسے سزا دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے راہب کا پتہ بتا دیا۔ فجیء بالراہب فقیل له ارجع عن دینک، تو راہب کو لایا گیا، پھر اسے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا، تو اس نے انکار کیا۔ فدعا بالمشار، مشار کا معنی ہوتا ہے آرا جمع معاشیر، تو اس نے ایک آرا منگوایا۔ فوضع المشار فی مفرق راسہ فشقہ به حتی وقع شقاہ، مفرق بمعنی وسط الراس، اور مانگ نکالنے کی جگہ، تو آرا اس کے بیچ سر پر رکھا گیا، پھر اس سے راہب کو چیر دیا گیا، پھر اس سے راہب کو چیر دیا، حتی وقع شقاہ،
یہاں تک کہ اس کے 2 حصے 2 ٹکڑے ہو کر گرے۔ ثم جیء بجلیس الملک، پھر بادشاہ کے ہمنشین کو لایا گیا۔ فقیل له ارجع عن دینک، پھر اس سے کہا گیا اپنے دین سے پھر جا۔ فابا، تو اس نے انکار کیا۔ فوضع المئشار فی مفرق راسه فشقه به حتى وقع شقاه، تو آرا اس کے سر کے بیچ حصے پر رکھا گیا، پھر اس سے اس کو چیر دیا یہاں تک کہ اس کے 2 ٹکڑے ہو کر گرے۔